قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به۔ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہیں اور اس کی جزا ہی میں ہی معین کروں گا۔ جہاں تک روزے کا سوال ہے، اور روزے بھی اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے مومنین مسلمان حضرات کو آنے والے مہینے کا استقبال کرنے کو حکم دیا اور اس مہینے کی فضائل و مناقب بیان کیے۔ ارشاد فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا مبارک مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرت، اور یہ مہینہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ برکتیں لیے ہوئے ہے، رحمتیں لیے ہوئے ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میں پہلے عرض کرتا چلوں کہ عام طور سے ہمارے ہاں جو ایک اشتباہ ہے سب سے بڑا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں معلوم کس غفلت کے شکار ہو گئے ہم لوگ کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ اس مبارک مہینے کا نام ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اسی ماہ رمضان کا ذکر بیچ میں آ گیا۔ کسی نے کہا رمضان کا مہینہ آ گیا، کسی نے کہا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ امام کی پیشانی پر شکن پڑ گئی اور امام فرماتے ہیں کہ خبردار، کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے رمضان آ گیا، رمضان ہے، رمضان ختم ہو گیا، بلکہ کہو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان ختم ہو گیا۔ اس لیے جس طرح رحمان اللہ کی ایک صفت ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کے نام کے عوض میں رحمان رکھا جائے، بلکہ بہتر ہے عبد الرحمن نام رکھا جائے، نہ رحمان۔ اسی طرح یہ مہینہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا مناسب ہے کہ جب بھی ہم اس مبارک مہینے کا ذکر کریں تو یہ کہیں ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان ختم ہو گیا۔ اب میں عرض کرتا چلوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں پر کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا مغفرت ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر وہ رحمت و برکتیں عنایت فرمائی ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل، جس کے لحظات تمام مہینوں کے لحظات سے افضل ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، اس سے آگے اور بڑھ کر پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر منت گزاری، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے، پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مہینے میں روزے رکھے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری سانسوں کو تسبیح پروردگار میں بدل دیا۔ یہ ہے روزے کی اہمیت۔ لیکن عرض کرتا چلوں کہ روزہ اپنی معنوی اعتبار سے 3 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک وہ روزہ ہے جو عوام الناس کے لیے ہیں، ایک وہ روزہ ہے جو خواص کے لیے ہیں، ایک وہ روزہ ہے جو خواص در خواص کے لیے ہیں۔ یہ عوام کے لیے کون سا روزہ؟
پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ایسرا مفترض اللہ تعالی علی الصائم فی صیامہ ترک الطعام والشراب، اللہ نے روزہ رکھنے والے کے اوپر سب سے آسان روزہ یہ رکھا ہے کہ وہ کھانے اور پینے کو ترک کر دے۔ یعنی عوام الناس کا روزہ یہ ہے کہ عوام الناس ان چیزوں سے پرہیز کریں جن چیزوں کے استعمال کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ روزے کا کیا ہے؟ وہ خواص کے لیے ہیں۔ روزے کی صحت کی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن چیزوں کے استعمال کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ صحت شرط ہے۔ شرط قبولیت روزہ کیا ہے؟ فرض کیجئے سر کو پانی میں آمدن ڈبونا روزے کو باطل کر دیتا ہے، پانی کا پینا یا کسی چیز کا کھانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان مفترات روزہ سے محفوظ رکھیں تو ہمارا روزہ صحیح ہے۔ تو یہ شرط ہیں مفترات روزہ صحت روزہ کے لیے کہ روزہ ہمارا صحیح رہے گا۔ سحری سے کھانے سے لے کر اور افطار تک اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں تو ہمارا روزہ صحیح ہے۔ یہ تو شرائط صحت روزہ رہیں، لیکن اب شرط قبولیت روزہ کیا ہے؟ شرط قبولیت روزہ یہ ہے کہ ہم حرام الہی سے اپنا آپ کو بچائیں۔ یہ روزہ ہے، یہ روزے کا دوسرا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، تب اس کا روزہ جا کر بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ تو یہ دو مرتبے ہو گئے، ایک عوام الناس کا روزہ، ایک خواص کا روزہ۔ اب ایک خواص در خواص کا روزہ ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو حرام و حلال الہی سے محفوظ رکھنا، صرف کس لیے؟ رضائے پروردگار کے لیے۔ پروردگار تیری رضا کی خاطر، حرام تو بہت دور کی چیز ہے، میں بغیر تیرے حکم کے کسی حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے وہ خواص کا روزہ۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک روزے کی بات ہے تو ضروری ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ وہ روزہ صرف کھانے پینے سے محفوظ رکھنے تک محدود نہ کریں، بلکہ روزے کی بڑی وسعت ہے۔ روزہ ہے کیا؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلول القلب عن جمیع اسباب الشر۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حواس پنجگانہ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ روزہ ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو پروردگار عالم نے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے، اپنی آنکھ کو اس چیز سے بچایا جائے۔ جس چیز کو سننے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے۔ جس چیز کو کھانے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، اس سے بچایا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط ہے، جو نفس روزہ ہے، وہ صرف ماہ رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ تو انسان کی تمرین اور مشق کے لیے ہیں کہ ایک مہینے میں انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، پھر اس کے بعد کی جو منزل آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، بہت سے لوگ یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، پورے 30 دن روزے رکھے، پروردگار عالم قبول کر لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، پروردگار عالم نے جو یہ روزے ہمارے اوپر واجب قرار دیے ہیں، وہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں روزے سے کتنا فائدہ حاصل ہوا، تو ہم ماہ رمضان گزرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کتنا غلبہ پیدا کر چکے۔ آیا کیا صرف گناہوں سے بچنا روزے کی حالت میں تھا، یا روزہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہم اپنے نفس پر اتنا قابو کر چکے ہیں کہ ہم اب کسی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے؟ لہٰذا اچھا، ایک تو یہ رہی کہ انسان اپنے ظاہری بدن کے روزے کے ساتھ ساتھ
اپنے نفس کا روزہ رکھنے کی بھی عادت ڈالے، اور اس نفس کے ساتھ ساتھ کیا صرف یہی حواس خمسہ ہیں؟ نہیں، بلکہ پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات، صوم النفس ان لذات الدنیا انفع الصیام، سب سے فائدہ مند ترین روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے بچائے رکھے۔ جو انسان اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے بچائے رکھے گا تو پھر اس کے لیے صرف روزہ ایک ماہ رمضان میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی میں ہر آنے والا نیا دن ایک ماہ رمضان کا پیغام لے کر آئے گا۔ اور انسان اس طرح جو پروردگار عالم کا ہدف اور مقصد ہے کہ انسان کمال حاصل کرے، انسان کمال حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسان کا روزہ کھانے پینے یا حواس پنجگانہ کو حرمات الہی سے محفوظ رکھنے کا نام ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام۔ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنا، کس بارے میں؟ گناہ کے بارے میں سوچنے کے لیے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اور پھر وہ تو یہ بہتر ہے، کس چیز سے بہتر ہے کہ انسان اپنے شکم کو غذا کی سے حفاظت کرے، یعنی انسان کا کھانے سے اپنا آپ کو روکنا سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی فکروں کو صحیح و سالم رکھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ، اپنے دل کو روکنا بہتر ہے اپنی زبان سے روکنے سے، وصیام اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ بہتر ہے انسان کو کے پیٹ کے روزے سے۔ لہٰذا ہماری تمام تر فکریں یہ رہتی ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائیں، لیکن یاد رکھیں صرف کھانے پینے سے اپنے پیٹ کو بچانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے پروردگار عالم نے ممانعت کی ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے بہترین کام ہیں اور جو سب سے افضل کام ہیں، اس کام کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ بہترین عمل خیر کیا ہے؟ وہ بہترین عمل خیر ہے زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک کا انجام دینا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی تو گویا اس کی ایک آیت کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں میں کلام مجید کو ختم کرنے سے افضل ہے۔ لہذا بہترین عبادت یہ ہے کہ مومنین، اور میرے خاص طور سے میرے چھوٹے بھائی جو اب تک کلام مجید کو نہیں پڑھ پائے ہیں، یہ موقع ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ہے کہ وہ کلام مجید کو پڑھنا سیکھیں، اب کلام مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر موسم کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور کلام مجید کی بہار یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نہیں بخشا گیا وہ انتظار کرے تو وہ بخشا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ انتظار کرے کہ روز عرفہ میدان عرفات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر راز و نیاز کرے، اور ممکن ہے کہ وہ بخشا جائے۔ لہٰذا انسان کو یہ فرصت و مہلت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار ہمیں عمل صالح بجانے کی توفیق عنایت فرما، شان حیدر کرار جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت امام مہدی آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔